إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما تمام قسم کی تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگیاں بغایاں عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جو ہم سب کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے وہی پروردگار ہے وہی ہمارا پالنہار ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیزان گرامی اسلامی سال کا 11واں مہینہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا ذوالحجہ اس کے نام کی وجہ کیا ہے اس مہینے کے اندر حج کیا جاتا ہے حج والا مہینہ کیونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اس لیے اس مہینے کو ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے ذوالحجہ کا وہ مہینہ جس میں امت مسلمہ اللہ کی راہ میں قربانی کے جانوروں کو قربان کیا کرتی ہے یہ دونوں کام حج کی عبادت اور قربانی کرنا یہ دونوں ایک عظیم شخصیت ایک عظیم پیغمبر ایک اولو العزم رسول جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کی سنت کی ابتدا کی قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر گئے مگر اگر ہم سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرتے ہیں ہم سیرت ابراہیم کو پڑھتے ہیں ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے یہ بات ہمارے علم میں آئے گی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے امتحانات سے بھری پڑی ہے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے قدم قدم پر ان کی آزمائش کی جاتی ہے قدم قدم پر ان کا امتحان لیا جاتا ہے اور وہ تمام امتحانات کے اندر تمام آزمائشوں کے اندر کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں سورۃ البقرہ
پارہ نمبر 1 اللہ رب العالمین جناب ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم سے ان کے رب نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا، کچھ ابراہیم کے امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُ، ابراہیم ان سب امتحانات میں کامیاب ہو گئے. وہ امتحانات کیا تھے؟ وہ کئی طرح کے امتحانات تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے خاندان کے اندر جو بت پرستی کے اندر علاقے میں مشہور و معروف تھا. جناب ابراہیم کے والد آزر خود بت پروش تھے، بت بنایا کرتے تھے، بتوں کو بیچا کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ابراہیم بھی ان کے ساتھ اس کام میں معاون و مددگار بن جائے. جیسے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ میرے کاروبار کے اندر، میرے کام کے اندر، میرے معاملات کے اندر میری مددگار بن جائے. مگر اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت اپنے گھر کے اندر دی. سورۃ مریم کا مطالعہ کیجیے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اپنی اس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر جناب ابراہیم کا ذکر کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجیے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ بڑے سچے نبی تھے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. انداز خطاب دیکھیے. باپ کو، ایک مشرک ہے، باپ کو اپنے والد کو کیا کر رہے ہیں؟ دعوت توحید دے رہے ہیں. کہا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، اے ابو جی، اے ابا جان. دیکھیں بات یہ ہے، لما تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے ہیں، کیوں آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا، جو نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. ولا يغني عنك من الله شيئا، آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکتے. آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آئے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے. موت کا وقت آئے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ تکلیف کے معاملات آئے، یہ خود آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے. آگے جناب ابراہیم کی دعوت کو اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے. مختلف چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا. یا ابت لم تعبد الشیطان، اے ابا جان کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہو، چھوڑو اس کام کو، غلط ہے. جناب ابراہیم کی دعوت، باپ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اپنے کام سے تو اگر باز نہیں آیا، اگر تم نے یہ کام نہیں چھوڑا، یہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر جس دین کی طرف تم بلاتے ہو، اگر تم اس دعوت توحید سے باز نہیں آئے، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو یاد رکھو میں تمہیں پتھر مار مار کے قتل کر دوں. یہ پہلا جواب جو گھر کی طرف سے ملتا ہے. انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوا کرتا ہے جب اپنا خاندان، اپنے گھر والے اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب ابراہیم کو اس نے گھر سے نکال دیا. آزاد نے کہا نکل جاؤ، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. جناب ابراہیم کی دعوت کا انداز دیکھیے. قال سلام علیکم، کہا سلام علیکم ابا جان، جا رہا ہوں. چلے گئے. آج ہم دیکھیں ہم کس طرح دعوت دیا کرتے ہیں، کیسے ہمارے دعوت کے انداز ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر اسی لیے کیا کہ سیکھو دعوت کیسے دی جاتی ہے. ایک مشرک کو دعوت دی جا رہی ہے. جناب ابراہیم امام الموحدین ہونے کے باوجود کتنی نرمی کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ اپنے والد کو دعوت توحید دے رہے ہیں. اس کے بعد جناب ابراہیم جاتے ہیں، اپنی قوم کے اندر مقیم ہیں، قوم کو دیکھتے ہیں، قوم بھی شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر مبتلا ہے. جناب ابراہیم اس کے بھی علاج کے لیے سوچتے رہتے ہیں. ایک دن آتا ہے،
قوم کی خوشی کا دن ہے، قوم کا عید منانے کا دن ہے، قوم ساری شہر سے باہر میلے کے اندر چلی جاتی ہے۔ ابراہیم سے کہتے ہیں چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے سیر و تفریح کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں بیمار ہوں، تمہارا شرک اتنا ہے، تمہارا کفر اتنا ہے، دیکھ دیکھ کے مجھے بیماری ہوتی ہے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ 23ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر کر رہا ہے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا کافی حد تک جناب ابراہیم کے معاملات کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم قوم کے اندر رہتے تھے، قوم کو دعوت دے چکے تھے، سمجھ گئے تھے قوم بھی سمجھنے والی نہیں، اسی لیے ان کو پریکٹیکلی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ جب ساری قوم میلے کے اندر چلی گئی، اپنی خوشیاں منانے چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام بت کرے کے اندر چلے گئے۔ دیکھا بت ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، کہاں کھاتے کیوں نہیں، تم لوگ پیتے کیوں نہیں ہو، سنتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد کلہاڑا اٹھایا، بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، کسی کے ٹانگ کو توڑا، کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کو کچھ نقصان پہنچایا۔ آخر میں وہ جا کر کلہاڑا اٹھا کر بڑے بت کی گردن میں رکھ کے آ گئے۔ شام کو قوم واپس آتی ہے، اپنے بت خانوں کے اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے وہاں حال برا ہے، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ہائے کیا ہو گیا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ حشر کر دیا؟ کہا جی یقال له ابراہیم فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک جوان ہے جو ان کی برائی کیا کرتا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، بلائیے ابراہیم کو۔ ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا؟ جناب ابراہیم نے کہا پوچھ لو کس نے کیا ہے، پوچھ لو ان سے کس نے کیا ہے۔ قوم ہے نا، کہا ابراہیم آپ کو نہیں پتا، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ کہا جب جواب نہیں دے سکتے تو عبادت کیوں کرتے ہو ان کی؟ ان کو سمجھا، اس بات سے سمجھتے کیوں نہیں جو جواب نہیں دے سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ قوم اس کے بجائے بات کو سمجھتی اور کے اوپر الٹا اثر ہوا، لوگوں نے آواز لگائی آگ لگا دو ابراہیم کو، جلا دو ابراہیم کو۔ جناب ابراہیم آگ کے اندر کودنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے مہربانی کری، آگ نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا، وسلاما سلامتی والی بن جائے ابراہیم کے اوپر۔ ابھی ابراہیم کی آزمائش ختم نہیں ہوئی، بادشاہ کے دربار میں پیشی ہوتی ہے، بادشاہ کو دعوت توحید دیتے ہیں، بادشاہ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تلک الرسل 30واں پارہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی ذکر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ بادشاہ بے وقوف ترین تھا، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، الا احیی الموتی، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ باہر ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو قتل کروا دیا۔ ایک آدمی جس کو سزائے موت دی جا چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو ہم نے بھی زندہ کر دیا، مار دیا۔ جناب ابراہیم نے دوسری دلیل دی، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لے آ اس کو مغرب سے۔ بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فبہت الذی کفر، حیران پریشان رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ حکم ہوا نکال دو ابراہیم کو۔ ابراہیم اپنے علاقہ چھوڑ کر، اپنا ملک وطن چھوڑ کر چلے گئے۔ چلتے ہیں، ساتھ میں زوجہ مطہرہ سارہ علیہ السلام موجود ہیں۔ راستے میں ایک علاقہ آتا ہے، بادشاہ وہاں کا بڑا زیادہ بدخبیث ہوا کرتا ہے، لوگوں کی خواتین کو روک لیتا ہے، ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا کو بھی روکتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب ابراہیم اس آزمائش سے بھی گزر جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بادشاہ سارا کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، بادشاہ اندھا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر پانی ہو جاتا ہے، مختلف معاملات ہوتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایات کے اندر موجود ہے۔
معاملات آگے چلتے ہیں، جناب ابراہیم آگے نکل جاتے ہیں۔ 87 سال 86 سال عمر ہو چکی ہے، ابراہیم ابھی تک بے اولاد ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، یا اللہ اولاد کی نعمت دے دے۔ اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک اور آزمائش، چھوٹا سا بچہ، بڑھاپے کی اولاد، ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، انسان کو اولاد ویسے بھی پیاری ہوتی ہے، شادی کے کچھ سالوں کے بعد، کچھ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اولاد ہو اور زیادہ پیاری ہوتی ہے، بڑھاپے کے اندر ہو اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب معاملات یہ ہیں، حکم آ رہا ہے، ابراہیم اس بچے کو لو، اس کی ماں کو لو، جا کے چھوڑ کے آ جاؤ مکہ کے اندر، جو اس وقت ویران بے آب و گیا میدان تھا۔ ابراہیم نے اس بات کے اوپر بھی سر تسلیم خم کیا، لے کے جاتے ہیں، وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، نہ پانی نہ کچھ۔ حاجرہ پریشان، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوتی ہے، دوڑ لگاتی ہیں پانی کی تلاش کے اندر۔ رب العالمین کو ان کا دوڑنا پسند آتا ہے، صفا مروہ کے اوپر دوڑ لگاتی ہیں، اللہ کو دوڑنا پسند آتا ہے۔ حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس دوڑنے کو لازم قرار دیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے زمزم کا کنواں نکل جاتا ہے، پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک قبیلہ آتا ہے، پانی دیکھتا ہے، وہیں پڑاؤ کر لیتا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے، جناب اسماعیل بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ایک اور آزمائش آ جاتی ہے۔ اب آزمائش کیا ہے؟ اب آزمائش یہ ہے، جناب ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش! انبیاء علیہم السلام کا خواب نبوت کی ایک قسم ہوتا ہے، وحی کی ایک قسم ہوا کرتا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں اب اشارہ اسی طرف ہے، چل پڑتے ہیں۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا خیال ہے۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو بھی خواب ہوا کرتا تھا وہ وحی ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں کوئی نہ کرے، چند سال پہلے کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکات کی تھی، کرنے کی کوشش کی تھی، یہ سب غلط ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس جاتے ہیں، بیٹا باپ سے زیادہ فرمانبردار، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے کر گزرے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، القریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم لے کے جاتے ہیں، لیبر لے کے نکال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت سے دمبا آتا ہے، اسماعیل کو ہٹایا جاتا ہے، ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب ابراہیم کو خوب انعامات دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے کتنے انعامات دیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا دیا۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ جناب ابراہیم نے تو بنایا اللہ کو خاص دوست، اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا دیا۔ بقرہ کے اندر ایک اور انعام دیا، کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا۔ آج دنیا کے اندر جتنے آسمانی مذاہب ہیں، مسلمان ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، یہ لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، ان کو اپنا بڑا مانا کرتے تھے۔ حج
جیسی عظیم عبادت جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جناب ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم، جس جگہ پہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، وہ پتھر ایسا تھا اوپر نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سمجھ لیجیے اس زمانے کی لفٹ تھی، بغیر کسی چیز کے جب ابراہیم علیہ السلام کو پتھر لگانا ہوتا وہ اوپر ہو جاتا، ابراہیم پتھر لگا دیتے، جب اٹھانا ہوتا اسماعیل سے پتھر لینا ہوتا وہ پتھر خود نیچے لے آتا۔ اس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے رسول جناب ابراہیم کی جگہ کو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ آج بھی اکثر امام ائمہ حرم اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، یہ جگہ ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان دوڑنا حج کا رکن ہے، طواف کعبہ عمرے کا رکن ہے۔ یہ بھی جناب ابراہیم کی زوجہ حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ زمزم کا پانی جو سر لے کر آتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ نے ایک اور بڑا مقام دیا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امہ، جناب ابراہیم کو ایک اکیلے کو اللہ رب العالمین نے پوری امت قرار دے دیا۔ امت کا معنی عربی کے اندر کیا جاتا ہے جس میں بہت سارے لوگ، ہم امت محمد کہلاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی امت۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم کو اکیلے کوئی امت کے برابر قرار دے دیا۔ جتنے انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اکثر جناب ابراہیم کی اولاد سے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم کی اولاد سے تشریف لائے۔ ہم نماز کے اندر درود پڑھا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نماز کے اندر درود کے اندر جہاں اپنے رسول کے لیے دعا کیا کرتے ہیں وہاں جناب ابراہیم اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کیا کرتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ، سارے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، جب انسان سچے دل کے ساتھ قربانی دیا کرتا ہے، جب بڑے خلوص کے ساتھ قربانی دیا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی قبول ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں اس بندے کا ایک مقام بنتا ہے۔ جب گھر والے کی تربیت کیا جائے، اپنی اولادوں کی تربیت کی جائے، تو جب اولادیں بھی ساتھ دیا کرتی ہیں دین کے معاملات کے اندر، اللہ رب العالمین ان کے بھی معاملات کو بڑھاتا ہے، ان کی قربانیوں کو بھی قبول کیا کرتا ہے۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے، ذرا ہم سوچیں، ہم بھی ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں، مگر کیا قربانی سے ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا کرتا ہے؟ ہم کتنا دین کے قریب ہوا کرتے ہیں؟ ہمارے معاملات کیا ہوا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کے اندر اس بات کے اوپر بحث کریں گے کہ قربانی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو قربانی کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔